چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی 12 ارکان پر مشتمل، نوٹیفیکیشن جاری۔ سینٹ سے نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ، پی پی کے فاروق ایچ نائک، پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر اور جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ شامل۔ نون لیگ کے قومی اسمبلی سے خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز کمیٹی میں شامل۔ پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر پارلیمانی کمیٹی میں شامل۔ سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر گوہر اور حامد رضا بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے رانا انصار کمیٹی میں شامل۔ پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ترین ججوں میں سے ایک کو چیف جسٹس آف پاکستان بنائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے مکمل طور پر الگ رہنے کا اعلان۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے اراکین کے خلاف کارروائی کی منظوری۔ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے اراکین کی بنیادی رکنیت کی منسوخی اور تادیبی کارروائی پر اتفاق۔ پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والے دیگر اراکین کو شو کاز نوٹس کے اجرا کی بھی منظوری دی گئی۔ شو کاز نوٹس کے جوابات کی روشنی میں ان اراکین کے مستقبل کا تعین کیا جائے گا۔ ہمیشہ رات میں ہوتی ہے۔ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایسی حکومت کے کہ جو خود الیکٹڈ نہیں ہے۔ ترمیمیں کی گئی ہیں غیر آئینی طریقے سے۔ کوئی سمجھتا ہے اگر یہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی عوام مینڈیٹ دے گی اور ہم آئیں گے، ایسی ترامیم کو ہم ختم کریں گے۔ رات کو ایک غیر آئینی اقدام ہو، ڈکیتی ہمیشہ رات میں ہوتی ہے۔ ایسی حکومت نے عدلیہ پر حملہ کیا جس کے پاس مینڈیٹ نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم اشرافیہ کے لیے کی گئی، ہم نہیں مانتے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا اسمبلی سے خطاب، کہا جن لوگوں نے ووٹ دیا اور جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا لیکن بانی پی ٹی آئی کے پیٹھ میں چھرا گھونپا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ مجبوری تھی تو ووٹ کیوں دیا، استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ پارٹی سے غداری کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ بانی کے نام پر ووٹ لے کر دھوکہ دینے والوں سے حساب لیں گے۔ اب عمران خان صاحب سافٹ میسیجنگ کریں گے، لکھ لیا آج اپنے شو کے اوپر۔ انہوں نے ریلائز کر لیا کہ سب بک گئے، یہ بکاؤ بھگوڑے جو ہے پی ٹی آئی کے۔ بانی پی ٹی آئی کو پتہ چل چکا ہے ان کی پارٹی میں سب بکے ہوئے ہیں۔ اب وہ مثبت پیغام رسانی کریں گے لیکن بہت دیر ہو چکی۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا 9 مئی کیسز سے متعلق فوجی عدالتیں اس ترمیم میں نہیں آئیں تو اگلی میں آ جائیں گی۔ فوج کے بندے کو سزا ہوگی اور وہ بانی سے متعلق شواہد دے گا تو کیا معاملہ فوجی عدالت میں نہیں جائے گا؟ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کا لیڈر بھی چنا جا چکا ہے۔ اب تاریخ پر تاریخ نہیں ہوگی، ترقی اور ترمیم ہوگی۔ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایم این اے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ این اے 262 سے منتخب عادل بازئی نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا۔ آرٹیکل 63A کے مطابق عادل بازئی کی نشست خالی قرار دی جائے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا مراسلہ، الیکشن کمیشن نے عادل بازئی کو 23 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ کے پی میں سینٹ انتخابات کرانے کے لیے درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ میں درخواست اعظم سواتی کی جانب سے دائر کی گئی۔ انتظار پنچھوتا بازیابی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، بس بہت ہو گیا، آئی جی کو کہیں پیش ہوں۔ آئی بی افسر سے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ آئی بی افسر بولے درخواست آئی تھی، ابھی دیکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کبھی کوئی کام خود بھی کر لیا کریں، سارا کام عدالت نے ہی کرنا ہے کیا؟ 10 دن ہو گئے، کیا بندے کو زمین کھا گئی؟ یہ تاثر غلط ہے کہ ہم یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں۔ نئے چیف جسٹس کی تعیناتی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ ہم چاہیں گے کہ نئے چیف جسٹس زیادہ سپورٹ کے ساتھ آئیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایک بھی سینیٹر اور ایم این اے لاپتہ نہیں تھا، یہ صرف بیان بازی ہے۔ ترمیم سے 3-4 دن پہلے نمبرز پورے ہو چکے تھے۔ ترمیم میں تاخیر ووٹوں کی وجہ سے نہیں، مسودے پر بحث کی وجہ سے ہوئی۔
جو لوگ بانی پی ٹی آئی سے ملنے گئے وہ ترمیم کے لیے ووٹ دینے کو تیار تھے. بانی پی ٹی آئی نے ترامیم پر ووٹ دینے سے منع کیا. ابھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس انہوں نے کی ہیں, یہی وہ سوراخ بنے گا جس سے یہ شگاف لگے گا اور یہ گریں گے. ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے, اسٹریٹ موومنٹ بھی ہماری جاتی رہے گی, ہم لوگ پارلیمنٹ پہ بھی ہوں گے. 26ویں ترمیم ہی وہ سوراخ ہے جس سے شگاف ہوگا اور حکومت گرے گی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہم احتجاج بھی کریں گے اور پارلیمنٹ میں بھی موجود ہوں گے. یہ حکومت اپنے ہی وزن سے گرے گی. خصوصی کمیٹی کا آئینی ترمیم کے لیے غلط استعمال کیا گیا. پہلے مسودے میں 26 شکیں تھیں. پاکستان شمالی کوریا پلس بن جاتا. مولانا اور ہماری سمت ایک ہے کہ فارم 47 کی حکومت ناقابل قبول ہے. مولانا فضل الرحمان اور ہم آگے جا کر اکٹھے تحریک بھی چلا سکتے ہیں. ہم وکلا آئین کے سپاہی ہوتے ہوئے ہم پر فرض ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں. سب اکٹھے ہوئے ہیں, ہم سب میں کنسنسس ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ملک گیر تحریک چلائیں گے وکلا کی. وکلا برادری نے آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا. حامد خان نے کہا ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے دیے گئے ووٹ نکال دیں تو نمبرز پورے نہیں ہوتے. ہم سینئر ترین جج کو ہی چیف جسٹس مانیں گے. جسٹس منصور علی شاہ کے سوا کسی کو چیف جسٹس لگایا تو اسے تسلیم نہیں کریں گے. عابد زبیری بولے آئین کا دفاع کریں گے, انصاف کو دفن ہونے نہیں دیں گے. لطیف کھوسا کا کہنا ہے کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم اور بے انصافی کا نہیں. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں انحراف کرنے والوں کو اسمبلی اور پارٹی سے نکالیں گے. کل ہم سب محکوم ہو گئے, ریلیف سڑکوں پر ملے گا. جلد وکلا تحریک شروع ہوگی. علی احمد کرد نے کہا آئینی ترامیم بدنیتی کی بنیاد پر کی گئیں. کراچی بار ایسوسی ایشن کی 26ویں آئینی ترمیم کی مذمت. کہا ترمیم پارلیمنٹ کا حق ہے, طریقہ شفاف نہیں تھا. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کر دی. تحریک انصاف کی لارجر بینچ بنانے کی استدعا بھی مسترد. وکیل حامد خان نے کہا سنی اتحاد کونسل کیس میں 13 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا. موجودہ 3 رکنی بینچ کیس نہیں سن سکتا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے وہ فیصلہ ہم کیوں دیکھیں, یہ اور معاملہ ہے, وہ الگ معاملہ ہے. آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ حامد خان نے کہا وہ کہہ دیتا ہوں جو کہنا نہیں چاہتا تھا. میں ایسے شخص کے سامنے دلائی نہیں دے سکتا جو متعصب ہو. چیف جسٹس نے کہا میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. بیرسٹر علی ظفر نے ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا یہ بینچ اب کیس سن ہی نہیں سکتا, نہ ہم دلائل دیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہمیں کسی ترمیم کا علم نہیں, ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے, ہمیں نہ بتائیں ہم کیا سن سکتے ہیں کیا نہیں. چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھوانا شروع کیا تو حامد خان نے کہا یہ لکھیں کہ میں نے کیوں دلائل نہیں دیے, لکھیں میں نے متعصب جج کے سامنے دلائل سے انکار کیا. چیف جسٹس نے کہا ہمیں نہ بتائیں حکم نامے میں کیا لکھنا ہے کیا نہیں. حکومت پنجاب نے اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں تحکم ثانی توسیع کر دی. ذرائع کا کہنا ہے ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا گیا. فیصلے کا اطلاق تمام قیدیوں پر ہوگا. ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس کی تحقیقات FIA کے حوالے. ہیومن رائٹس کمیشن نگرانی کرے گا. سندھ ہائی کورٹ DIG اور SSP کو گرفتار نہ کرنے پر برہم. شاہ نواز کیس کی جوڈیشل انکوائری کے لیے درخواست ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی. کراچی نارتھ ناظم آباد میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے بلڈر کو قتل کر دیا. ملزمان نے بلاک H میں گاڑی پر گولیاں برسائیں. پولیس کا کہنا ہے مقتول کے پاس سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ایک لیٹر ملا جس میں کمرشل دکانوں کی اجازت مانگی گئی. واقعہ ابتدائی طور پر دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے. مزید تحقیقات جاری ہیں. بھارت عالمی سطح پر اجرتی قاتلوں کے جتھے میں شامل ہے. بھارت کی دہشت گردی سے کینیڈا اور امریکہ کے رہائشی بھی محفوظ نہیں. برطانوی جریدے دی گارڈین کا آرٹیکل لکھا کینیڈین وزیر اعظم نے بھارتی سفارتکاروں پر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام لگایا.
واضح ثبوت کے باوجود بھارت نے الزامات مسترد کر دیے۔ مودی سرکار نے جواباً کینیڈا پر سکھ انتہا پسندوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا۔ امریکی عدالت نے بھارتی انٹیلیجنس افسر کو گرپتونت سنگھ کے قتل کی ناکام سازش میں ملوث قرار دیا۔ بھارتی اقدامات اسرائیلی موساد کی بیرونی کارروائیوں سے مماثلت رکھتے ہیں۔ حماس کے اسرائیلی فورسز پر تابڑ توڑ حملے، جبالیہ میں تازہ جھڑپوں میں اسلحے سے لدی 4 اسرائیلی گاڑیاں تباہ کر دیں۔ گھات لگا کر دھماکہ خیز مواد سے گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ حماس نے دو بدو لڑائی میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ٹھکانے لگایا۔ اسرائیلی بریگیڈ کمانڈر بھی مارا گیا۔ ٹینک کو بھی راکٹ مار کر تباہ کر دیا۔ صہیونی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری سے مزید 64 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ تل الحوا میں اسرائیلی بمباری سے تباہ عمارت کے ملبے سے ریسکیو اہلکاروں نے خاتون کو 5 دن بعد زندہ نکال لیا۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کے 721ویں عرس کی تقریبات دلی میں جاری، دنیا بھر سے زائرین کی شرکت۔ عرس کی تقریبات 4 روز تک جاری رہیں گی۔ پاک بحریہ کا انسداد منشیات آپریشن، بھارتی ساختہ نشاور گولیوں کی بڑی کھیپ ضبط کر لی۔ 2000 کلو گرام منشیات، 370 کلو آئس اور 50 کلو ہیروئن اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے۔ ISPR کا کہنا ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں برآمد منشیات کی مالیت $145 ملین ہے۔ ملتان کا وننگ فارمولا پنڈی میں آزمانے کی تیاری، ہیڈ کیوریٹر ٹونی ہیمنگ کی زیر نگرانی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی پچ کی تیاری۔ ہیڈ کوچ جیسن گلیپسی، کپتان شان مسعود اور دیگر کھلاڑیوں نے پچ کا معائنہ کیا۔ قومی ٹیم کی راولپنڈی میں ٹریننگ، انگلش ٹیم کل سے پریکٹس کرے گی۔ فیصلہ کن ٹیسٹ جمعرات سے شروع ہوگا۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری، پاکستانی کامیڈی تھیٹر پلے خوابوں کی نوٹنکی پیش کیا گیا۔ 60 منٹ دورانیے کے ڈرامے میں زرکا ناز، اسامہ رانجھا، علینا گلزار اور دیگر نے پرفارم کیا۔ فیسٹیول میں شائقین کی بڑی تعداد میں شرکت۔